وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7 اور 8 حصہ دوم. سامعین کرام، آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنات عدن میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کے آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد و ذریت سے جو نیک ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما. بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7 ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، اور اس میں گزشتہ سبق میں بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ اصل میں تھوڑی سی مومنوں کی دادرسی ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ان کا جو حال ہے، جو یعنی آسمانوں میں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. آسمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لے لیجئے گا کہ اوپر آسمان، 7 آسمان. اس کی حقیقت کو ہم سمجھنے پر اس وقت قاصر ہیں، اور جلدی انشاءاللہ پردہ ہٹ جائے گا اور ہم انشاءاللہ سمجھنے لگیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آسمانوں کی اپنی ایک حقیقت ہے، اور جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی. سامعین اکرام، یہ جو کائنات ہے جسے ہم آسمان قرار دیتے ہیں، تو وہ ایک لحاظ سے تو ہے
کیونکہ عربی میں آسمان جو ہے وہ فما فوقک فہو سماؤن، جو تمہارے اوپر ہے جو وہ اس کو آسمان کہتے ہیں، اور جو تمہارے قدموں کے نیچے ہے اس کو وہ زمین کہلاتی ہے۔ تو بہرحال یعنی اللہ کے ہاں تمہارا کیا مقام ہے، یہ اس کا یعنی مضمون جو بحث ہے، جو موضوع ہے، اس میں یہ ہے کہ مومنوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے ہیں جنہوں نے عرش تھاما ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ مومنوں کے لیے کس طریقے سے مناجات کرتے رہتے ہیں مومنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الذین یحملون العرش ومن حولہ، سبحان اللہ، جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے اور جو اس کے گرد گھیرا لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اپنے رب کی تسبیح اور تمہید کی تسبیح کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ پہ اپنے مولا پہ ان کا یقین بھی ہے پورا، اور مومنوں کے لیے وہ استغفار مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی دل جوئی ہے سامعین کرام مومنوں کے لیے، اور اصل میں ہمارا تعلق تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ اللہ سے اپنا تعلق کاٹ چکا ہے، اور اس نے اپنا تعلق ظاہر کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ ظاہر پر ہی اس کا ایمان ہے، ظاہر پر ہی اس کا عقیدہ ہے، ظاہر پر ہی اس کا بھروسہ ہے، توکل ہے، اعتماد ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک دھوکے کی بنیاد پہ شروع ہوئی ہیں، ایک غلط فہمی جو اس کو لگ گئی ہے ظاہر کی، کہ ظاہر میں کچھ حقیقت ہے۔ تو اس غلط فہمی کی بنیاد پہ باقی جو غلطیاں ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ظاہر میں کچھ طاقت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ظاہر میں اگر کوئی طاقت محسوس کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، ظاہر میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، جس کی یہ مخلوق ہے، جس نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، وہی طاقت کا منبع ہے۔ اس وقت بھی کلی طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ بڑی حوصلہ آمیز ہے یہ گفتگو، اور یہ آیات جو ہیں اس میں مومنوں کو ان کی حیثیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے مومن، تمہاری وجہ سے تو سینکڑوں لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جنت میں۔ اور یہ آیت ایک جگہ نہیں ہے، یہ دوسری جگہ بھی ہے، وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَّتْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ایسی کوئی آیت ہے، پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یعنی مومن، ایک مومن جو ہے سامنے کرام، بہت سے اپنے آباء و اجداد اور ذریت اور ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، یہ اس میں یہ مضمون ہے سامنے کرام۔ اس وقت تو اصل میں ساری طاقت اور قدرت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مومن میں اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ بی یسمعو بی یبصرو بی یبطشو بی یرجلو، مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے پکڑتا ہے، مجھ سے چلتا ہے۔ اپنی طاقت تو کسی مخلوق میں اپنی ذاتی کوئی صفت ہے ہی نہیں، یہ تو ایک سمجھنے والی بات ہے۔ کسی بھی مخلوق میں کوئی ذاتی صفت تو نہیں ہے، تمام مخلوق میں تمام صفات اگر ہیں بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ بہرحال لیکن اس میں یہ ہے کہ مومن کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ایک تو
تمہارے لیے میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے، وہ تمہارے لیے استغفار مانگتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ تو بہرحال مضمون کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے تیرے رب، تجھے سب کچھ معلوم ہے، ہمیں بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ دوسری جگہ آیت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حال پہ دیکھ بھی رہا ہے اور خبردار بھی ہے۔ تو اللہ تعالی، ہمارا تو اللہ سے ایسا تعلق اور کنیکشن نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کریں، کم از کم فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ وہ حدیث احسان میں ہے نا کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم اتنا ہو، تمہیں احساس ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔ حدیث احسان ہے، بڑی اچھی وہ ہے کہ اپنے رب کی بندگی احسان۔ جبرائیل نے پوچھا تھا نا علیہ السلام کہ بتائیے اے رسول کہ احسان کیا ہے، مقام احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اپنے رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم ایسے اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا تمہیں اس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، ایسے بندگی کرو، یعنی اس کا جو وجود کا احساس ہے وہ تم پر حاوی ہو، اور کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے، یا اول درجہ کیا ہے، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی بہرحال یہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ مضمون آئے گا، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ طاقت آپ اپنے آپ میں پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمہ جہت اور ہمہ وقت آپ ایسے وقت گزاریں کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ صفت آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم یہ صفت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے وجود کا احساس۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں سامعین اکرام جن پہ ہماری نہ تو توجہ ہے نہ ہم توجہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تو یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک یعنی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اے مومنوں، تمہارے لیے تو میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو میرے حاملین عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، ان کو میں نے حکم دے رکھا ہے۔ حکم کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ فرشتے تو جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جو دیکھو میرے مقربین فرشتے ہیں، جو حاملین عرش ہیں، ان کی اور جو اس کے ارد گرد ہیں، عرش کے جو ارد گرد ہیں، ان سب کو میں نے حکم دے رکھا ہے کہ بھئی مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ کیا دعائے مغفرت مومنوں کے لیے؟ تو فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو بخش دے، اپنی رحمت ان پہ نازل فرما، ان کو بخش دے۔ اور کن لوگوں کو؟ للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو تیری طرف رجوع کر چکے ہیں اور تیری راستے کا اتباع کر رہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے سامعین کرام، تھوڑا سا کانوں میں اگر کوئی ڈاٹ ہیں آپ کے تو وہ اس وقت نکال دیں، سنیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، یعنی یہاں بحث کیا ہو رہی ہے، یہاں موضوع کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون لوگ ہیں،
گناہوں کی بخشش کن لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو اس میں دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، آپ بخش دیں ان لوگوں کو جو تائب ہو گئے اور تیرے راستے کا اتباع کیا۔ بہت واضح مضمون ہے سامعین کرام، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ درجات عالیہ پر فائز کرانا چاہتا ہے، بہت اونچے مقام پر ہمیں فائز دیکھنا چاہتا ہے اور وہ درجہ دینا چاہتا ہے۔ اور انسان کا درجہ تو آپ کو معلوم ہی ہے سورہ بقرہ میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، لیکن وہ اب یہ ہے نا کہ یہ کوشش کرے گا، اب یعنی درجات عالیہ پر فائز ہونے کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے، یہ مضمون میں نے سب کے لیے بیان کر رہا ہوں، جو میرے سامعین ہیں سب کے لیے۔ دیکھیں یہ درجات عالیہ ہے، گناہوں کی بخشش ہے، یہ کن لوگوں کو ملیں گے، اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ پہلی ان میں صفت ہونی چاہیے تابو، کہ جو رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، یعنی اپنا رخ پھیر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف اور کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں اور میں یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو سامعین کرام یہاں میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ میں اور آپ جب اس دنیا میں آ گئے ہیں ہمارے سامنے دو منزلیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب ہماری منزل ہے کیا؟ وہ ہمیں ہمارے رسول نے بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ افسوس سے یہاں کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے تو اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے، اور بہت دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں ضرور زور دوں گا اپنے سامعین پہ کہ آپ اپنا رخ واپس پھیر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنا رخ اللہ کو منزل بنا کے، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر کے اپنے سارے وسائل کو اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر دیں، جان و مال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے سودا کیا ہے، اگر آپ مومن ہیں، اور اس وقت میرے مخاطب جو ہیں وہ یعنی مسلمان لوگ ہیں، یعنی کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے لیکن اس کلمے کے تقاضے کو بھی اب آپ نے پورا کرنا ہوگا اور اپنا رخ پھیرنا ہوگا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی ہیں۔ تابو کا مطلب یہ آپ تھوڑا سا سمجھ لینا، اصل میں قرآنی آیات پہ ہم تو ایک تو غور نہیں کرتے، اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس کو کتاب تلاوت تصور کرتے ہیں کہ بس یہ محض تلاوت کے لیے ہے، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ تلاوت کا اپنا ایک درجہ ہے، ثواب ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کی محض تلاوت کرتے رہیں اور بس نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ تو فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، یہ دیکھیں بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی مغفرت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ الذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ دیکھیں میں واضح طور پہ یہ آیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دو صفات آپ میں ہونا ضروری ہیں، اگر یہ صفات نہ ہوئی اور آپ نے اپنا رخ دیدہ دانستہ دنیا کی طرف مرکوز کیے رکھا، خالص دین کو اللہ کے لیے خالص نہ کیا اور زندگی کا مقصد اللہ کو نہ بنایا، تو یہ تابو میں نہیں آتے۔ آپ کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں نہیں کریں گے۔ تو ایک تو تابہ، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رخ پھیر لیا، ظاہر سے نظریں اور اعتماد ہٹا کے آپ نے اللہ کی طرف رخ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک یہ بات۔ دوسرا واتبعوا سبیلک۔ اب یہ دیکھیں، اگر میں آپ کو تھوڑی سی یعنی
قرآن نے اس بات کو دوسرے انداز میں جو تذکرہ کیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِیلَک جو ہے یہ عمل صالح کی جگہ، تابو ایمان کے برابر ہے۔ بہرحال یہ نقطہ ویسے میں نے بیان کر دیا، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ تابو وَاتَّبَعُوا ایمان اور عمل صالح، وَاتَّبَعُوا سَبِیلَک، اب اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ وہ تیرے راستے کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی تیرے راستے پر چل رہے ہیں، یعنی تو ہی ان کی منزل ہے۔ تو جن لوگوں کی منزل تو ہے اور آپ کی طرف وہ رجوع کر چکے ہیں، پلٹ چکے ہیں، اب ہم آپ کے دربار میں ان کے لیے سفارش کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ امید ہے یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے کی ہے کہ بخشش کی دعائیں کن لوگوں کے لیے، کون اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، کون لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ہیں، کن لوگوں کے لیے فرشتے حاملین عرش اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور جنت کے دخول کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت میں بتا دیا گیا۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو یعنی دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب، اب یہ دوسری دعا ہے، یہ نتائج پہ مشتمل ہے، یعنی کام کیا کرنا تھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے راستے پر چلنا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے پر۔ تو اب یہ وہ نتائج جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہیں، فرشتے حاملین عرش ان کے لیے اس کی بھی دعائیں کرتے ہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر دے دائمی جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کے آباء و اجداد میں، ان کے ہم مشرب لوگوں میں، ان کی ذریات میں جو بھی صلاحیت رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے اور ان کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ یعنی آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ مومن کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، لیکن ان میں ایک شرط ہونی چاہیے، من صلحہ، جس میں صلاحیت ہو۔ صلاحیت کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ صلاحیت اصل میں جنت میں دخول کی صلاحیت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، جن کی منزل اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ ذرا غور سے یہ بات سنیں، صلاحیت کن لوگوں میں ہے؟ جن کی منزل اللہ ہے، پھر اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں ان متقیوں سے، ان اعلیٰ درجے کے لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی منزل ہوتی ہے۔ صلاحیت، اللہ ان کا حقیقی مقصود ہے، یہ صلاحیت میں ہے۔ ذرا غور سے سنیں، میں صلاحیت کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان باللہ، یہ سب سے بڑی جو چیز ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص، جو مرد ہو یا عورت ہو، اس کی اولاد میں سے، اس کی منزل اللہ ہو، اس کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا نہ ہو، اس کی ترجیح دنیا نہ ہو، اس کی ترجیح آخرت ہو۔ اب یہ تمام عقائد کے ساتھ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتا ہے، یقیناً وہ چلے گا، اس کو چلنا چاہیے۔ یہ زبانی صلاحیت کوئی کام نہیں آتی سامنے کرام، کہ بس نہ کلمے کے مطلب کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ صلاحیت یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیا اور اس کے راستے پر چل پڑے۔ اب دیکھیں، انسان کمزور ہے، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، تو یہ شخص درجات میں ان سے پیچھے رہ گیا،
لیکن صلاحیت موجود ہے، ٹکٹ کٹا لیا ہے اس نے، اللہ کے راستے کا ٹکٹ لے لیا ہے اور چل رہا ہے، یہ صلاحیت ہے سامنے کا۔ دنیا دار لوگ، منافق، مشرکانہ روش رکھنے والے، کافرانہ روش رکھنے والے، یہ صلاحیت والے نہیں ہیں سامنے کا۔ یہ بات ذرا غور کریں، ایسی خام خیالی اور خوش فہمیوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے کا، اس کا نقصان ہوگا۔ صلاحیت حاصل کریں، اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، تو یہ ایک صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے پھر تو دیکھیں شفاعت بھی ہے، شفاعت ہے، اور پھر بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، پھر آپ کا درجات بڑھائے بھی جا سکتے ہیں۔ اور یہ درجہ جو ہے، یعنی یہ کم درجے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے آباء و اجداد میں ہیں، یا ہم مشرب جوڑیاں ہیں، یا ذریات ہیں، کم درجے والے ہیں۔ صلاحیت موجود ہے، تو جب صلاحیت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اپنے حاملین عرش اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ بھئی تم جو اس مومن متقی کے درجے کے میں نہیں ہیں اس کے اعمال، لیکن صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے ان کے ساتھ۔ یہ ان کے ساتھ یہاں نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ ہے سامنے کرم، ان وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ایسی پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایسے الفاظ ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں اکٹھے یعنی جنت میں ان کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامنے کرام۔ وَأَزْوَاجٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، یعنی تو سب کچھ کر سکتا ہے اور حکیم ہے۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، یعنی بدحالیوں سے بچا لے، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ اور قیامت کے دن جس کو آپ نے بدحالیوں سے بچا لیا، برے عذاب سے بچا لیا، تو وہی تیری رحمت کے مستحق ہو گئے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم تو بڑی کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسے کی برسات ہم پہ شروع ہو جائے، اور اچھا گھر ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو، اور بس مزے ہوں۔ یہ غلط ہے۔ اصل کامیابی جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، قیامت یعنی روز قیامت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ تلاوت تو آپ نے کل کر لیا، آج ترجمہ بیان کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جو حاملین عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کی، اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں مومنوں کے لیے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم یعنی وسیع ہے، ہر چیز کے بارے میں تیرا علم اور تیری رحمت۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے اور تیرے راستے کا اتباع کر رہے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ ربنا وادخلہم، اور اے ہمارے رب ان کو داخل کر دے جنات عدن التی وعدتہم، ان جنتوں کا میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم،
اور جو صلاحیت رکھتے ہوں ان کے آباء و اجداد سے، و ازواجہم، اور ان کے جو ہم مشرب لوگ ہیں، جو ساتھی ہیں ان کے، و ذریاتہم، اور ان کی جو بھی ذریات ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، وقہم السیئات، اور بچا لے انہیں بدحالی سے، برے حال سے، دنیا اور آخرت میں، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اس دن جس کو تو نے بدحالی سے بچا لیا، برے حال سے، تو اس پہ تو نے رحمت کی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Those who carry the throne and those around it glorify their Lord with praise and believe in Him and ask for forgiveness for those who believe. Our Lord, You have encompassed everything in mercy and knowledge. So forgive those who repent and follow Your path and protect them from the agony of the blaze. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. And admit them, our Lord, into the gardens of eternity, which You have promised them, and the righteous among their parents, and their spouses, and their offspring. You are indeed the Almighty, the most wise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔